کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کب کسی انسان کو نوازتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی نوازش کی کچھ خاص نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں پر ہی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کسے اپنی رحمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ کی نوازش ایک ایسی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو یہ دو خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر بے حساب نوازتا ہے۔ بے شک وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ اپنی دعاؤں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں کیونکہ آپ ناممکن کے رب سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تمام کائنات کی ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے نوازتا ہے، اور اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے کہ آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہونے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی طاقت سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر گھبرا جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور آپ کیوں مایوس بیٹھے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ برے اور مشکل حالات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کی بہترین ذہنی صلاحیت صرف اور صرف بدترین حالات اور دباؤ میں ہی بروئے کار آتی ہے۔ جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو حالات کی سختی، اپنوں کے طعنوں اور ستم کا شکار ہیں، وہ جنہیں زندگی نے کچل کر رکھ دیا ہے، انہیں خبر ہو کہ پانی اپنا راستہ خود بنائے گا۔ مایوسی تو شکست کھا جانے کا، ہار مان جانے کا نام ہے۔ زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے لڑتے رہنے سے بھی زیادہ میدان میں کھڑا رہنا اہم ہوتا ہے۔ زخموں سے چھلنی روح اور وجود کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے ڈٹے رہنے والے ہی آخر کامیاب ہوتے ہیں۔ کسی کے سامنے رونا اپنے آنسوؤں کی تذلیل کرنا ہے۔ انسان کے اندر کی دراڑیں صرف رب کو دکھائی دینی چاہیے، بس ایک اسی کے آگے رویا جانا چاہیے کہ ایک وہی تو ہے جو آنکھ سے نکل کر مٹی میں گرتے ہوئے دل کے خون کا قدردان ہے۔ باقی سب کے لیے تو وہ پانی ہے۔ اللہ آپ کا یقین نہیں توڑے گا، آپ بس یقین کامل رکھیں، اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جسے اچھا سمجھیں، دنیا والے جس کو اچھا سمجھے، اللہ اسی کو نوازتا ہے، اور دنیا والے جس کو برا کہتے ہیں تو اللہ اسے دھتکار دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو بس نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ وہ ذریعہ موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ لوگوں کے درمیان تو ہر انسان بہتر نظر آتا ہے، لیکن اصل مومن وہ ہے کہ جب اس کو تنہائی ملے تو وہ اللہ کے خوف سے ہر گناہ سے بچ جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی تنہائی کو پاک رکھیں، یہ خوف رکھتے ہوئے کہ کوئی نہیں تو رب تو دیکھ رہا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ اور اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ مشکلات میں صبر رکھیں اور نماز سے مدد لیا کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مشکلات سے نکلنے میں آپ کی مدد کریں گی، اور اللہ تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانگی کبھی نہیں رکتی۔
ہمیں بس اللہ سے اپنی آرزوؤں اور چاہتوں کو طلب کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی سچ ہے، لیکن اگر آپ دعا کرنے میں تھوڑی سی محنت کر لیں تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا عمل ہی تو آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ اور جب اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے مان کے ساتھ اور پوری شدت سے مانگنے آئے ہیں تو وہ اس مان کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا، اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد فوراً اپنی خواہشات اللہ کو گنوانے نہیں لگ جانا کہ آپ بس مطلب کے لیے اللہ کے سامنے آئے، بلکہ اللہ کی تعریف بیان کریں، جیسے کہ سورۃ الاخلاص، اس کے بعد اللہ کے ناموں میں سے کچھ ناموں کا ذکر کریں کہ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ کی ہر دعا جلد سے جلد قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ہر دعا کے اول اور آخر میں درود ابراہیم کا خاص اہتمام کریں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنا یہ تمہارے غم و پریشانی کو دور کر دے گا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ کوئی خواہش جو پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی کام جو مہینوں سے اٹکا ہوا ہو، کوئی بیماری جو پیچھا نہ چھوڑ رہی ہو، تو سنو استغفار کو لازم کر کے دیکھ لو، ہر شے عطا کر دی جائے گی۔ یقین رکھیں، جو دیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا لفظ اتنی بار واضح کیا ہے تو کوئی تو بات ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بار قرآن پاک میں کہہ دیا ہے تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ صبر اور نماز سے مدد لیں۔ تو جب اللہ نے قرآن پاک میں اتنی بار کہہ دیا ہے تو کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب مشکلات دروازے پر دستک دیں تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ یہ جو کامیابی ہوتی ہے نا، یہ مشکل کا بیس بدل کر ہی ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر ہے تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اور یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں، لوگوں سے مدد کبھی نہیں مانگنی۔ جب ہم کسی سے رو کر منت کرتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو تو ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں اور خود کے لیے ظلم کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں یہی سکھایا ہے، مدد صرف مجھ سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں اسی طرح رو کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب ہم خود ہر نماز میں یہ گواہی دیتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں،
پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ ہی کرنے والا ہے؟ جو اللہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتے ہوئے آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسائل حل نہیں کرے گا؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میرے سوا کوئی نہیں تو پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ پتہ ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ہم انسانوں سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم انسان کبھی مدد نہیں کرتے، مدد تو دور کی بات، وہ آپ کے لیے کوشش تک نہیں کر سکتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں جاتے ہیں۔ جو ہمارے دل کے ہر حال سے واقف ہے، ہم اسی کو اپنے دل کا حال نہیں سناتے، حالانکہ وہ تو عالم غیب ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے اللہ کے پاس آتا ہے اور کون انسانوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس کے در پر جائیں گے۔ ہم اللہ کے پاس سب سے آخر میں جاتے ہیں اور اللہ کو سب سے آخر میں سناتے ہیں۔ صرف اللہ ہی تو ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے، صرف اللہ ہی تو ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے، صرف اللہ ہی تو ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، صرف اللہ ہی تو ہے جو ہمیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز اللہ واپس لے لے تو کوئی انسان وہ چیز آپ کو دے نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہیں، سب کا مالک وہ ہے جو ہر چیز ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے جان رکھیں کہ انسان مدد نہیں کرتے، انسان سے مدد مانگ کر خود کو ذلیل کرنے اور خود کو رسوا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ڈھیروں شکوے شکایات کرتے ہیں کہ ہمیں جو چاہیے وہ نہیں ملا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے بھی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دی ہیں۔ بس وہ ایک چیز یا ایک انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارا شکوہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے کب، کس وقت، کس چیز کا ملنا بہتر ہے، اس بات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور ہم نہیں جانتے اور کبھی بھی جان نہیں پائیں گے۔ بس اتنا جان رکھیں کہ وہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں غلط کیسے عطا کرے گا؟ اس کا شکر ادا کریں کہ جو دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کریں۔ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے اور وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی طاقت اور قدرت پر یقین رکھیں۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امید پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ یقین رکھیں وہ یہ وقت بھی بدل دے گا اور خوشیاں پھر سے آپ کے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہی حالات ایک جیسے رہتے ہیں۔ آج برا وقت ہے تو کل اچھا وقت ضرور آئے گا۔ بھروسہ رکھیں اللہ پر اور ہر بات اللہ کو بتایا کریں۔ آپ کا انتظار کرنا، اس کے آگے آنسوؤں کا بہنا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ آپ کے آنسوؤں کو مٹنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ وہ آپ کی دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس آپ بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولے پھیلایا کریں۔ آپ اسے جب جب پکارتے ہیں وہ آپ کو سنتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ آپ اس کے پاس کب آئے، کتنے دن کے بعد آئے۔ وہ آپ کی صدا کو ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو آپ کا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے اور آپ کو تہجد تک بھی لے کر آتا ہے، اور جسے اللہ نماز تہجد تک لے آئے، یہ اس کی نوازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں جہاں اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔
اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں بات کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو اگر کسی انسان کو میسر ہو تو اللہ اسے وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ نماز تہجد اصل میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں جو بھی مانگا جائے دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے لحاظ سے وہ ضرور ملے گا۔ حدیث مبارکہ اور قرآنی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز تہجد نفلی عبادت ہے، اور یہ عبادت باقی تمام نفلی عبادات میں سے افضل عبادت ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کا درجہ سب سے افضل ہے۔ نماز تہجد کو لے کر بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک بات انہیں ستاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا ہے، نماز تہجد کس وقت ادا کی جاتی ہے۔ تو سنو، تہجد کی نماز کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں نماز تہجد کی نیت کر کے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنے سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ باقی نفلی نمازوں کی طرح تہجد کی نماز بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تہجد کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کی نماز رات کے نصف حصے میں بیدار ہو جانے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور تہجد کی نماز میں مصروف ہو جاتے۔ تہجد کی نماز میں طویل سجدہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نماز تہجد کے بہت سے فائدے ہیں۔ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے سے تمام تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سجدے کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی مزید گردش اور سجدے کی حالت میں دماغ کو زیادہ خون پہنچنا، جو دماغ کی نشوونما کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں یہ ان کی عادت تھی۔ یہ نماز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، آپ کے گناہوں کو ختم کرتی ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کے جسم کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ اس لیے اس خاص وقت میں دعا مانگے تاکہ وہ آپ کو سن سکے اور آپ کی بے سکونی کو دور کر سکے، آپ کی امید بھر دے۔ وہ جب جو چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ صبر رکھیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اللہ کی دیر آپ کی نظر میں دیر ہی ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ اس لیے صبر اور یقین رکھیں، وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گے۔ بس اتنا جان رکھیں کہ آپ کا مقدر آپ کی زندگی نہیں بناتا، آپ کا توکل آپ کی زندگی بناتا ہے۔ آپ کے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تو آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو دعاؤں کی توفیق ملنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعائیں قبولیت کا درجہ پا چکی ہیں۔ آپ کا صبر گواہ ہے کہ آپ کے لیے کن لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کے صبر کا صلہ آپ کو مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ کے سمجھنے، نہ سمجھنے، ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ آپ اتنا یقین سے مانگیں کہ آپ کے یقین کے بعد کہانی موضوع کی لکھی جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو وہاں سے نہیں دیا جہاں سے آپ کو امید تھی، تو
تو یقین رکھیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جان رکھیں کہ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندے کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ اکیلے میں پھوٹ پھوٹ کر رونا، پھر صبر سے اپنی بکھری ذات کو اپنی ہی ہنسی میں سمیٹنا، اور دنیا کے سامنے ایسے رہنا جیسے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور غم کیا ہوتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے اذیت کی انتہا۔ پتہ ہے کیا؟ آپ کا صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ کا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھیں، جلد اللہ آپ تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو، جانتے ہو جب ہم رو کر نڈال ہو کر اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ یا اللہ میرا وجود تھک گیا ہے، میرے اللہ مجھے سنبھال لے، مجھے دلاسا دے اپنی رحمتوں کے حصار میں میرے مالک، مجھے دنیا کے وقتی سہاروں سے الجھن ہونے لگی ہے، میرا قلب صبر سیکھ رہا ہے لیکن کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے، میں تجھ سے بات نہ کروں تو کمزور پڑ جاؤں، مجھے مضبوط بننا ہے، اللہ مجھے مضبوط کر دے۔ بے شک اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے لیکن ایک ٹائم کے بعد۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہر دعا رد ہو جاتی ہے یا ہمارا صبر خالی چلا جاتا ہے۔ جانتے ہیں صبر کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کس ٹائم، کس مشکل اور کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن ہم بہت جلد نا امید ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان تو ہے ہی کمزور۔ بس یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، معجزہ ہوگا، بہت جلد جواب آئے گا، اور ایک دن آپ ہی خود بیٹھ کر بولیں گے کہ میں نے تو اتنا سا مانگا تھا لیکن اللہ نے تو اس سے بھی بڑھ کر مجھے نوازا ہے، اور میرے صبر کا یہ صلہ مجھے ملا۔ اللہ آپ سب کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پرسکون زندگی عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔